یہ 2 لاکھ پکڑو اور اپنی بیٹی کا ایک میڈیکل ٹریٹمنٹ کروا لینا۔ اگر کسی کو بتایا تو چوری کا الزام لگا کر پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ سمین کے بیٹے نے میری 14 سالہ بیٹی سے غلط ویوہار کیا تھا۔ ٹریٹمنٹ کراتے وقت بیٹی کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی۔ بیٹی کی حالت دیکھ کر میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ بیٹی چلی گئی تھی اور میں آنسو بہا رہی تھی۔ جب اچانک میں نے بیٹی کا پرس کھولا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ بیٹی نے یہ ایک بدترین صبح تھی۔ آج بھی جب میں سوچتی ہوں تو جھرجھری سے آ جاتی ہے۔ جب میں اپنی مالکن کے کہنے پر اپنی 14 سالہ بیٹی کو کام پر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اماں میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات کرتی تو میں نے جھنجھلا کر کہا، عائشہ ایک ہی تو دن کی بات ہے، میں کون سا روز تجھے کام پر لے جاتی ہوں؟ تو وہ پریشان ہو کر اپنی معصوم آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر بولی، اماں مجھے اچھا نہیں لگتا لوگوں کے گھر برتن مانجنا، جھاڑو لگانا، اپنے گھر بھی تو کرتے ہیں، اس میں کیا برائی ہے؟ میں نے فوراً سے اپنے گھر کی بات کی۔ اپنے گھر کی اور بات ہے نا اماں؟ وہ بولی، چل بس کر، غریب کی بیٹی کے منہ سے افسانے اچھے نہیں لگتے، اٹھ تیار ہو جلدی، شاباش، ورنہ بازی بڑی باتیں سناتی ہیں۔ میں فٹافٹ گرم چائے حلقے سے اتار کر بولی تو اس نے اپنا بستہ زور سے چارپائی پر پھینکا۔ اللہ کی قسم اماں، ایک دن جب میں بڑی ہو جاؤں گی نا تو کبھی بھی آپ کو دوسروں کے جھوٹے برتن دھونے نہیں دوں گی۔ اللہ کرے میری جلد جلد تعلیم مکمل ہو اور مجھے کوئی اچھی سی نوکری مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے گزری اور باہر نل کے پاس بیٹھ کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارنے لگی تو میں گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اتنی سی عمر میں یہ کتنی بڑی بڑی باتیں سوچنے لگی ہے۔ تو اس کی باتوں پر مجھے اپنے آپ پشیمان سا ہونے لگا کہ میں اس کو وہ زندگی نہیں دے پائی جو اس کا حق تھا۔ کاش میں پسند کی شادی نہ کرتی تو آج میری طرح میری اولاد دھکے تو نہ کھاتی۔ میں نے ٹھنڈی سانس بھری اور اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اتنی اداسی تھی کہ میرا دل کٹ سا گیا۔ میں نے زندگی میں خود سے وعدہ کیا تھا کہ کبھی بھی اپنی بیٹی کو مالکن کے گھر کام کے لیے نہیں لے کر جاؤں گی اور جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی بیٹی کے خوابوں کو پورا کروں گی۔ وہ پڑھ لکھ کر ٹیچر بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اسے اچھے اسکول میں داخلہ کروایا تاکہ اسے میری طرح لوگوں کے گھر برتن نہ مانجنے پڑے، بلکہ وہ پڑھ لکھ کر باعزت نوکری کرے جہاں پر 4 لوگ اس کی عزت کریں اور احترام سے بلائیں۔ وہ بہت فرما بردار تھی، میٹرک میں آ چکی تھی، اچھے گھرانے کی لڑکیوں کے ساتھ اس کی دوستی تھی، لیکن میں نے ایک چیز ہمیشہ اس میں نوٹ کی کہ جب بھی میں نے اسے مشکل وقت میں پکارا اور کام پر چلنے کا کہا، اس نے کبھی مجھے انکار نہیں کیا۔ حالانکہ آج کل کی بچیاں 2 جماعتیں پڑھ لیتی ہیں تو آسمان پر اڑنے لگتی ہیں، مگر میری بیٹی بہت ہی سادہ طبیعت کی نکلی، جس پر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی کہ اسے باہر کی ہوا نہیں لگی۔ میں اس کی سادگی کو دل ہی دل میں سراہتی تھی، منہ پر کبھی اس کی تعریف نہیں کی۔ میں اپنی سوچوں کو لیے کام پر پہننے والے کپڑے پہننے ہی لگی تھی کہ اچانک دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہوئی۔ اس گھر میں آئے ہوئے مجھے لگ بھگ 1.5 ماہ ہونے والا تھا، لیکن اس ہلکی ہلکی دستک کی پہچان مجھے بہت اچھے سے ہو گئی تھی، اس لیے میں ایک دم سے چونک گئی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ اس وقت کیوں آ گیا؟ یہ تو عام طور پر رات کو آتا ہے۔ میرا دل ڈوبا اور میں نے ڈوبی ہوئی نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا ہی تھا کہ اتنے میں عائشہ اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی تو مجھے جیسے کرنٹ سا لگ گیا۔ میں نے اسے تیزی سے آواز دے کر روک دیا۔ میری زندگی کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی عائشہ کو دروازے پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں اگر مر بھی رہی ہوتی تو خود ہی دروازے پر جاتی۔ جب سے عائشہ جوان ہو رہی تھی میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ جوان بیٹی کا بوجھ ایسے ہی کندھوں پر نہیں آ جاتا، اس لیے میں بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی اور زندگی کے کچھ اصول خود بخود ہی بنتے چلے گئے۔ میں نے بھرے دل سے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے مالک مکان فاروق ایک کمینہ پرور مسکراہٹ لیے کھڑا تھا، جس کی آنکھوں میں وہ شیطانی چمک تھی جو کسی بھی عورت کو دیکھنے سے پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے فوراً نظریں چرائیں۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کی چوکھٹ پر رکھے اور مجھ پر نظریں گاڑ ترچی نگاہ کر کے وہ عجیب انداز میں بولا تو میں اندر تک لرز سے گئی۔ فاروق صاحب کچھ دن اور دے دیجئے، مالکن تنخواہ دے دے گی تو آپ کو بقایا کرایہ بھی دے دوں گی اور جو ایڈوانس رہتا ہے وہ بھی بس تھوڑا وقت دے دیجئے۔ وہ ہنسا، وہ ہنسی جس میں نہ کرم تھا نہ لحاظ،
صرف ایک خود غرض مرد کی تسکین تھی۔ ارے نام کیا بتایا تھا تم نے؟ جی شازیہ بات یہ ہے، شازیہ ایک دم وہ ڈرامائی انداز میں رکا تو نہ جانے کیوں مجھے یہ بے تکلفی پسند نہ آئی۔ شازیہ تو کبھی مجھے میرے خاندان نے بھی نہیں کہا تھا، لیکن اب پرائے مرد پوری ڈٹھائی کے ساتھ میرے نام کو جس رومانٹک انداز میں پکار رہا تھا، اس سے میرا دل بے حد برا ہوا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا شازیہ کہنا؟ وہ بڑے ناز سے بولا۔ تمہیں اس کی بیہودہ طاری نظروں کی تپش سے بچتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی نام سر ہلا دیا اور اپنی طرف سے مسکرانے کی کوشش بھی کی تو وہ مزید پھیلتے ہوئے بولا، دیکھو شازیہ، نہ ذرا لمبا نام ہے، اس لیے میں تو شازیہ ہی کہوں گا، اب تمہیں برا لگے یا اچھا نہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اور یہ بات میں نے انتہائی جھبر کے ساتھ کہی، کیونکہ میں پہلے دن سے ہی یہ بات بہت اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ یہ شخص انتہائی انا پرست انسان ہے جو اپنی انا کو ٹھیس لگتے دیکھ کر اگلے کا ٹھیک ٹھاک نقصان کر سکتا ہے، اور میں اس مقام پر کھڑی تھی جہاں میں اپنا نقصان نہیں کروا سکتی تھی، کیونکہ یہ مقام مجھے کافی مناسب کرائے پر مل گیا تھا، ورنہ یہاں پر ایک کمرے کا مکان کا کرایہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور اسے ادا کرنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ ایسے میں کبھی کبھی ناپسندیدہ بات بھی برداشت کرنی پڑ جاتی، اور اس وقت میں اپنی اسی برداشت کو آزما رہی تھی۔ اچھا شازیہ، کرایہ تو چلو تم نے آخر دے ہی دینا ہے، میں تمہارے ساتھ یہ رعایت کر دیتا ہوں، لیکن رہ گیا ایڈوانس تو وہ تمہیں پہلے ہی دینا پڑے گا، یہ تو بہت ضروری چیز ہوتی ہے نا۔ وہ اپنے لہجے میں دنیا بھر کی چالاکی سمیٹتے ہوئے کچھ لمحے رکا، اور پھر جیسے اس کی نظریں میرے چہرے پر جم سی گئیں، لیکن کیا میں اس کی لیکن پر سٹ پٹا سی گئی؟ لیکن یہ کہ اگر تم چاہو تو میں ایڈوانس معاف کر سکتا ہوں۔ میں نے چونک کر دیکھا، اس کے لہجے میں چھپی مکاری میں نے فوراً محسوس کر لی، ایسا لگا جیسے میرے گرد کوئی سانپ پھنکارنے لگا ہو۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی فاروق صاحب، میں نے الجھن زدہ لہجے میں سوال کیا تو اس کے مکار ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ سج گئی جو کسی درندے کی فتح کی اطلاع دیتی ہو۔ اتنی بھولی تو نہیں لگتی، تم سمجھ تو گئی ہوگی، میں بچی نہ تھی اور نہ ہی پہلی بار ایسی بات سن رہی تھی، لیکن ہر بار ایسی باتیں سننے کے بعد شرم سے میری نگاہ جھک جاتی ہے، مگر نہ جانے کیوں معاشرے کے ان مردوں کو شرم نہ آتی جو اکیلی عورت کو دیکھتے ہی اپنی رائے ٹپکانے دروازے پر آ جاتے۔ سچ کہاں ہے، گھر والا چاہے جیسا بھی ہو، ایک عورت کا سایبان ہوتا ہے، دروازے کے پاس رکھا ہوا اس کا جوتا بھی دوسروں کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ مجھے یہاں پر غصے کی بجائے تحمل کا مظاہرہ کرنا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرے سر پر کوئی مرد نہیں، اگر میں نے یہاں پر ہر اہرے گہرے کے ساتھ دشمنی مول لی تو پھر میرا جینا اس معاشرے میں انتہائی دو بھر ہو جائے گا۔ میں اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں چاہتی تھی، لہٰذا میں انجان بن کر بولی، فاروق صاحب، میں اتنی پڑھی لکھی عورت نہیں ہوں اور نہ ہی اتنی سیانی، لیکن میں آپ کو یہ یقین دلاتی ہوں کہ جو ہی مجھے بازی تنخواہ دے دیں گی تو میں آپ کو ایڈوانس کی رقم ادا کر دوں گی۔ میں نے موضوع پلٹنے کی کوشش کی تو وہ میری بات سن کر ہنسنے لگا اور آہستہ سے بولا، چلو ٹھیک ہے، تم واقعی بہت سیانی ہو، لیکن اگر کوئی مشکل پیش آئے تو میرے پاس آ جانا، میں کوئی اتنا برا آدمی نہیں ہوں۔ وہ مجھے اپنی آنکھوں کے بھرم سے چپٹتا ہوا بولا تو میں نے آخری کوڑا گھونٹ بھرتے ہوئے آرام سے کہا، جی ضرور، اور پھر دروازہ فوراً بند کر دیا، کیونکہ مجھے اس کے جانے کے اثر دکھائی نہیں دے رہے تھے اور میں مزید دروازے پر کھڑی رہ کر اس کی گندی نظروں کو فیس نہیں کر سکتی تھی۔ میں زندگی کے اس موڑ پر کھڑی تھی جہاں مردوں کی بولتی آنکھیں اور ان میں چھپے راج و نیاز میرے لیے اجنبی نہیں تھے۔ میں ان آنکھوں کا مفہوم بہت اچھے سے جانتی تھی، لیکن یہ بھی اللہ کا کرم تھا کہ میں قدم قدم پر ایسی دعوت دیتی نظروں سے خود کو نہ صرف بچا کر رکھتی، بلکہ اپنی جوان ہوتی بیٹی کو بھی ایسی بھیڑیا نظروں سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب تو زندگی کسی چومکھی کی طرح لڑنے لگی تھی، جہاں پر اپنے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کی فکر بھی مجھے دن رات کھائے جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی میں نے اس دشت میں اتر کر سرد و گرم اپنے جسم پر سہ لیے، مگر اپنی بیٹی پر آنچ نہ آنے دی۔ میں اندر آئی تو میرا جسم لرز رہا تھا، وہ نظریں، وہ لہجہ، وہ مسکراہٹ، سب میرے وجود پر ایک گندے داغ کی طرح چپکے ہوئے محسوس ہوئے۔ دل بڑا بوجھل سا ہونے لگا۔ عائشہ میری طرف دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے اماں، سب خیریت ہے؟ آپ کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ پانی لاؤں کیا؟
تو میں نے ایک دم نامے سر ہلایا اور کہا، میں ٹھیک ہوں، بڑی سی چادر اور لے جلدی، پھر نکلیں، پہلے ہی ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں۔ مالک، مکان کیا کہہ رہا تھا اماں؟ کچھ نہیں کہہ رہا تھا، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر میں نے تالا چابی اٹھائی اور عائشہ کو لے کر گھر سے باہر نکل آئی۔ پورے راستے بس ایک ہی بات سوچتی رہی کہ آج بازی سے ایڈوانس رقم لے لوں گی اور اس فروخت کے منہ پر دے ماروں گی۔ ایڈوانس رقم کے بہانے روز دروازے پر آ جاتا ہے، اگر میرے مسائل نہ ہوتے تو کب کا گھر تبدیل کر لیتی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے تو اس کی شکل سے ہی میں اسے لے کر مالکن کی بڑی سی کوٹھی پر پہنچی، کیونکہ آج ان کے گھر میں ایک بڑا فنکشن ہونے والا تھا اور مالکن نے ہی مجھے کہا تھا کہ اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لے آنا، کیونکہ گھر میں آج کام بہت زیادہ ہو گیا۔ میں جو ہی کوٹھی کے اندر داخل ہوئی تو اندر سے ایک تیز میوزک کی آواز کانوں سے ٹکرائی تو دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ بازی گھر پر نہیں ہے، کیونکہ ان کی موجودگی میں کبھی بھی ان کا یہ بگڑا ہوا علی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ بیسمنٹ میں بیٹھ کر نشے کی محفل سجاتا اور میوزک کی آواز بھی صرف بیسمنٹ کی دیواروں سے ٹکراتی رہتی، لیکن آج آواز اوپر والے کمرے سے آ رہی تھی اور وہ بھی اس کے جاتی بیڈ روم سے، جس کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ میں چند لمحوں تک وہیں دہلیز پر کھڑی رہی، دل میں وسوسوں کا طوفان اٹھنے لگا۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن مجبوریاں نے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، جیسے ہر قدم کے ساتھ کوئی انجانا خوف میرے وجود پر حاوی ہوتا جا رہا ہو۔ میری پریشانی دیکھ کر عائشہ بھی ڈر سے گئی تھی، مرے مرے قدموں سے اندر داخل ہوئی، مگر لاؤنج کا دروازہ ہلکا سا کھلا رکھا۔ باہر چوکیدار اور مالی موجود تھے۔ قدر دل کو آسرا تھا کہ میں اس کوٹھی میں بالکل اکیلی نہیں ہوں، لیکن کوٹھی کا یہ رہائشی حصہ ذرا الگ تھلگ تھا اور یہاں سے آوازیں باہر جانا ممکن نہیں تھا، اس لیے میں نے احتیاطاً لاؤنج کے دروازے کو مکمل طور پر بند نہیں کیا۔ میں جو ہی تیز تیز قدموں سے کچن کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ اچانک اوپر والی سیڑھی پر کھڑے مالکن کے بیٹے علی نے مجھے دیکھ لیا اور انتہائی بھوندے انداز میں مجھے کہا، فوراً جوس کا گلاس لے کر اوپر آؤ۔ میں نے نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا تو سامنے سیڑھیوں کی ریلنگ پر اس کے 3-4 لفنگے دوست بھی کھڑے تھے، جن کی عجیب و غریب نظریں مجھ سے ہوتے ہوئے عائشہ پر جا کر ٹکسی گئی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان کی آنکھوں کی شرم ہی مر گئی ہو۔ عائشہ بھی شاید یہ بات محسوس کر چکی تھی، تبھی ایک دم سے وہ میرے پیچھے ہو گئی۔ میں اسے لے کر فوراً کچن میں آئی، ایک دل کیا کہ عائشہ کو باہر گارڈن میں چھوڑ دوں، لیکن پھر اپنے دل کو مضبوط کیا کہ اگر یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈرتی رہی تو پھر عائشہ کو ڈرپوک بنا دوں گی۔ وہ پہلے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ کئی دنوں تک ان میں الجھتی رہتی ہے۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں بے چینی سے شروع ہو گئی، میرے مساموں سے پسینہ بہنے لگا، حالانکہ اتنی گرمی نہ تھی۔ میں نے فٹافٹ جوس تیار کیا اور عائشہ کو گلاس لانے کا کہا۔ عائشہ کچن میں موجود نہیں تھی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میری سانس رک گئی ہو اور میری آنکھوں کے سامنے دھندلا گئی ہو۔ میں نے گھورا کر اونچی آواز میں عائشہ کو پکارا اور بھاگ کر کچن کے دروازے پر پہنچی تو سامنے وہ مچھلیوں کے شیشے والے زار کے پاس کھڑی تھی۔ حیرت سے ان کی حرکتیں دیکھ رہی تھیں، جیسے پہلی بار انہیں تیرتا دیکھ رہی ہو۔ کچن سے یہ جگہ قریب ہی تھی، اس لیے زیادہ فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے جلدی خود کو سنبھالا اور دوبارہ سے اندر چلی گئی، کچن میں موجود گلاس اٹھائے اور جوس ڈالنے لگی۔ میرے ہاتھ واضح طور پر کانپ رہے تھے، جیسے کسی نے مجھے نچوڑ کر رکھ دیا ہو۔ میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ علی کے کمرے کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے ہی خوف کا سایہ میرے گرد منڈلانے لگا تھا۔ گھٹن اتنی محسوس ہو رہی تھی کہ جیسے کسی بند کمرے میں سانس لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ علی تھا تو میری مالکن کا اکلوتا، لیکن میری نظر میں وہ 30 سال کا بھرپور مرد تھا، لیکن حرکتیں ایسی تھیں کہ جس سے ابلیس بھی شرما جائے۔ اس کی 2 منگنیاں اور 1 شادی ناکام ہو چکی تھیں۔ یہ سب کچھ سن کر مجھے کبھی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی فطرت میں کسی بھنورے کی طرح ڈال ڈال پر گھومنا لکھا تھا۔ وہ شادی کو بھی اپنی بد فطرت طبیعت کی وجہ سے ناکام کر چکا تھا۔ بازی اور آئے گئے کے سامنے اس کا دفاع کرتے ہوئے دوسروں کی بیٹیوں کو ہی خراب کہتی تھی، لیکن میں سب جانتی تھی کہ وہ کردار کا کتنا غلیظ ہے۔
اس لیے میں نے دل میں سوچا کہ باہر سے کسی نوکر کو بلوا کر اس کے ہاتھوں جوس بھی بھجوا دوں۔ قحط نے مجھے ہنسی کی آواز سنائی دی۔ عائشہ کی کھنکدار ہنسی سن کر جیسے میرے قدم زمین میں دھنس گئے۔ میں تیزی سے کچن کے دروازے پر پہنچی تو علی کو عائشہ کے قریب کھڑا دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کی نظروں کی پستی اور مکاری صاف آیا تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں اپنی معصوم سی عائشہ کو اپنے پروں تلے چھپا لوں اور اس کا بال بھی علی کو نہ دیکھنے دوں۔ مجھے شدید غصہ آیا لیکن میں نے خود پر قابو پایا۔ میں نے زور سے عائشہ کو آواز دی۔ وہ گھبرا کر میری طرف مڑی اور فوراً میرے پاس آ گئی۔ میں نے سختی سے کہا، تم کچن سے باہر کیوں نکلی ہو؟ جاؤ اندر اور کام سنبھالو۔ اس نے شرمندگی سے سر جھکایا اور تیزی سے کچن میں چلی گئی۔ علی نے میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں کمینہ سا اترا۔ اس سے پہلے کہ میں کچن میں جاتی وہ تیزی سے میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر ایک خبیث سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا بات ہے؟ آج مجھے جوس نہیں پلاؤ گی؟ بہت انتظار کرواتی ہو تم۔ اس کے جھوم آئینے جملے مجھے ہمیشہ بہت برے لگتے تھے لیکن میں نے چہرے سے کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا اور خاموشی سے واپس پلٹ گئی اور کچن سے جوس کا گلاس اٹھایا، اور جیسے ہی میں نے جوس کا گلاس اس کے پاس جا کر اس کی طرف بڑھایا تو اس نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے میرے ہاتھ کو ٹچ کیا تو میں نے فوراً سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا تو وہ بکھلا کر بولا، ارے شادی شدہ ہو، دو بچوں کی ماں ہو، پھر بھی کنواری لڑکیوں کی طرح شرماتی ہو، تمہاری یہی ادا تو مجھے لڑ گئی ہے۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ میرے اندر جھیر کی طرح اترنے لگے۔ میں پلٹنے لگی تو اس نے میرا بازو تھام لیا اور زور سے کھینچتے ہوئے کہا، آرے رک جاؤ نا، 2 گھڑی میرے پاس بھی کھڑی ہو جایا کرو، کھا تو نہیں جاؤں گا تمہیں۔ وہ بھاری لہجے میں بولا۔ میری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ میں نے خود کو اس کے جنگل سے چھڑواتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، علی صاحب اپنی عمر کی لڑکیوں کے ساتھ یہ سب کیجیے، میں آپ کی والدہ کے برابر ہوں اور آپ کو یہ سب جھیپ نہیں دیتا۔ اس نے کہکا لگایا اور مزید میری قریب آ کر بولا، والدہ تم میری ماں کی عمر کی لگتی ہو، یہ تمہارا وہم ہے، میرا نہیں، اور دوسری بات یہ کہ تم میری ماں نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھ ماری اور وحیات انداز میں ہنسنے لگا۔ میری آنکھوں میں بے بسی اتر آئی، دل چاہا کہ چیخوں لیکن میری آواز گلے میں ہی دب گئی۔ میں ہانپنے لگی تو وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ تمہاری بیٹی ہے کیا؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی ہوس تھی کہ میرے وجود سے سانس کھینچنے لگی۔ پھر مکرو انداز میں بولا، ویسے سچ کہوں یہ تم سے زیادہ حسن ہے، اسے بھی ساتھ لایا کرو، کچھ کام کاج ہی سیکھ لے گی۔ وہ جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگا کر ایک ادا سے پینے لگا۔ اس کی بات سن کر میری روح کانپ گئی۔ میری بیٹی، میرا فخر، میرا غرور، میرا سب کچھ، وہ اسے بھی اپنی غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور ضبط کے آخری کنارے پر کھڑی ہو گئی۔ میری مٹھی بھینچ گئی اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ دل چاہا کہ ایک تھپڑ مار کر اس کے دانت توڑ دوں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے مالکن کھڑی تھی اور میں ایک ملازمہ تھی، ایک ایسی عورت جو اپنی بیٹی کی دوا کے لیے مہینوں مہینوں تنخواہ کا انتظار کرتی تھی۔ میری سانسیں تیز تیز چلنے لگیں تو وہ ایک دم ہنسا۔ تمہارے چہرے پر یہ غصہ اچھا نہیں لگتا، ریلیکس رہا کرو، کس بات کی ٹینشن لیتی ہو؟ اگر تم کہو تو میں ماما سے تمہارے تنخواہ بڑھانے کی بات کروں۔ اس کی غلیظ سانسیں میرے چہرے سے ٹکرائیں۔ تمہیں ایک دم پیچھے ہٹی نہیں علی صاحب، آپ کا شکریہ۔ مالکن جب بہتر سمجھیں گی تنخواہ بڑھا دیں گی، ویسے بھی ابھی مجھے وہ اچھی ہی تنخواہ دے رہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے بلا جھجک مانگ سکتی ہو۔ اس نے میری طرف جھک کر کہا تو میں نے ایک دم سے جھرجھری لی اور کچن میں آ گئی، لیکن کچن میں کھڑے رہ کر کام کرنا میرے لیے ممکن نہ رہا۔ کچھ لمحے کے لیے لگا جیسے میری ٹانگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ میں دیوار کا سہارا لے کر زمین پر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں نے زندگی میں غربت کے طعنے سنے تھے، بھوک کے دن دیکھے تھے، لیکن ایسے لمحے پہلی بار دیکھے تھے جب کسی کی نظریں انسان کو زندہ دفن کرنے لگتی ہیں۔ عائشہ نے مجھے حیرت سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ اماں آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے سر ہلا کر کہا، ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرا دل رو رہا تھا، لیکن نوکر کی تنخواہ کی۔ میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی اور ڈنر سیٹ ترتیب سے ٹیبل پر رکھنے لگی۔
تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فریدہ بازی کچن کے دروازے سے اندر داخل ہوئیں۔ ان کا آنا میرے لیے جیسے بہار کے جھونکے جیسا تھا، میرے تن بدن میں جیسے سکون کی لہر دوڑ گئی ہو۔ میں خود کو ایک دم سے توانائی محسوس کرنے لگی کہ چلو کچھ آسرا ہو گیا اور کچھ خوف بھی تھوڑا کم ہو گیا۔ ہم دونوں نے مل کر کچن کا کام سنبھالا اور شام کے فنکشن کے لیے کھانے کی تیاری کرنے لگے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا مجھے یہاں کام پر فریدہ بازی نے ہی لگوایا تھا۔ وہ کافی ادھیر عمر میں کافی عرصے سے یہاں کام کر رہی تھی، میں ان سے کافی گھل مل گئی تھی۔ عمر کے فرق کے باوجود ہم دونوں کی باتیں ختم ہونے کا نام ہی نہ لیتیں کہ اچانک ایک ہلکی چیخ سنائی دی تو میرا ماتھا ٹھنکا اور میرے ہاتھ سے قیمتی برتن چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز جیسے میرے ارد گرد بکھر گئی۔ فریدہ بازی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، آج دھیان کدھر ہے تمہارا؟ میں نے وہ مشکل زبان ہلائی اور کہا، آپ نے کچھ چیخنے کی آواز سنی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، ارے بھائی علی میاں گھر پر ہوں اور سکون ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ان کی بات سن کر چپ ہو گئی، لیکن دل میں گہری بے چینی اتر گئی۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ دوبارہ ایک تیز اور تھڑپا دینے والی چیخ سنائی دی۔ آپ کی بار صرف میں نے نہیں سنی، فریدہ بازی نے بھی چیخ سن دی۔ ہم دونوں نے دوسرے کی طرف دیکھا۔ میری زبان سے بے ساختہ نکلا، عائشہ، یہ میری عائشہ کی آواز ہے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر مارے اور بکھلا کر کچن میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگیں۔ فریدہ بازی نے حیرت سے پوچھا، کیا تم عائشہ کو آج ساتھ لائی ہو؟ ہاں، وہ باتھ روم گئی تھی، میں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں تیزی سے باہر نکلی۔ سامنے والے کمرے کے ساتھ باتھ روم تھا، مگر کمرے کا دروازہ اب بند تھا۔ مجھے لگا ساری کوٹھی میں یکدم جیسے سناٹا چھا گیا ہو۔ میں نے ہر طرف نظریں دوڑائیں، کوئی آہٹ، کوئی ہلچل نہ تھی۔ چیخ خوف وہم لگنے لگی۔ میں نے بے ساختہ آواز دی، عائشہ کہاں ہو تم؟ میری آواز کوٹھی کے در دیوار سے ٹکرا کر لوٹ آئی۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر وہ چیخیں گنجیں جو میرے رگ رگ کو کاٹنے لگیں، گھٹی گھٹی چیخیں، جیسے کوئی تڑپ رہا ہو، جیسے کسی کے جسم سے اس کی روح کھینچی جا رہی ہو۔ میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنے لگی، آوازوں کا تعاقب کرتے ہوئے میں اس کمرے کے دروازے تک پہنچی جہاں سے وہ سسکیاں اور چیخیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کیا، کھولو دروازہ، عائشہ کیا ہو رہا ہے؟ دروازہ کھولو۔ میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ فریدہ بازی بھی میرے پیچھے آ گئیں۔ ان کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ وہ بھی دروازہ بجانے لگی، مگر دروازہ بند رہا۔ میں نے روتے ہوئے خود کو زمین پر پٹک دیا اور پھر اٹھ کر باہر کی طرف دوڑی۔ گیٹ پر چوکیدار کھڑا تھا۔ میں نے اس کے آگے گر کر دہائی دی، میری بچی اندر ہے، خدا کے لیے چل کر دروازہ کھولو۔ وہ بھی دوڑتا ہوا آیا۔ ہم تینوں دوبارہ اس کمرے کے دروازے کے ساتھ کھڑے تھے۔ اندر سے عائشہ کی کراہتی آوازیں آ رہی تھیں۔ میری عائشہ مجھے آوازیں دے رہی تھی، اماں اماں بچاؤ، اس کی آواز جیسے میرے کلیجے کو چیر رہی تھی۔ چوکیدار نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اس نے دھیرے سے کہا، اندر علی بھی ہے۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گئی، میری ٹانگیں لڑکھڑا گئیں اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اتنے میں دروازہ کھلا۔ سامنے کا منظر میری سانس روک گیا۔ عائشہ بیڈ پر نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ ایک طرف گرا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے اور جسم پر کپڑے بے ترتیب۔ اس کی آنکھیں چھت کی طرف جم ہوئی تھیں، جیسے کسی نے اس کی روح نکال کر جسم وہیں چھوڑ دیا ہو۔ چوکیدار نے شرم سے نظریں پھیر لیں۔ میں اندر لپکی۔ فریدہ بازی نے فوراً بیڈ سے چادر اٹھائی اور عائشہ کے جسم پر ڈال دی اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، ہوش کرو پگلی، سنبھالو خود کو۔ میں سکتے کے عالم میں اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایسی بے رنگی تھی جیسے کئی صدیوں کا دکھ اس پر برس پڑا ہو۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگایا، وہ ڈر سے کرائی اور میری باہوں میں سمٹ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، اماں جب میں باتھ روم سے نکلی تو علی کے 2 دوست سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے زبردستی مجھے اندر کھینچ لیا۔ میری چیخنے پر انہوں نے میرا منہ بند کیا۔ میں بہت روئی اماں، میں بہت چیخی چلائی، پر کسی نے نہیں سنا۔ وہ مجھے مارتے رہے، نوچتے رہے۔ اماں میری روح تک لہو لہان ہو گئی۔ میں کچھ نہ کر سکی۔ وہ سب کچھ کرتے رہے۔ میں ہارتی گئی، ٹوٹی گئی۔ میری چیخ گلے میں ہی دب گئی۔ آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر جھولا جھولانے لگی، جیسے میں اسے پھر سے ماں کی آغوش میں پناہ دے سکوں۔ فریدہ بازی سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ہائے علی، یہ تو نے کیا ظلم کر ڈالا؟
وہ بھی میرے ساتھ روتی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میرے حواس اپنی جگہ پر آئے تو آنے والے کل کے اندیشے مجھے ستانے لگے۔ میرے سر پر تو عائشہ کے باپ کا سایہ بھی نہیں تھا۔ اگر وہ ہوتا تو اس مشکل گھڑی میں ہم پر چادر تان لیتا، لیکن اب میں ایک عورت ہونے کے ناطے بالکل ہی تنہا کھڑی تھی۔ میرا دماغ ایک بار پھر معاف ہونے لگا۔ میں نے فریدہ بازی سے کہا، اب کیا ہوگا؟ فریدہ بازی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر نہیں کرو۔ تو میں ان کی طرف آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر بولی، کیسے ٹھیک ہو جائے گا؟ گئی عزت بھی کبھی ہاتھ آتی ہے۔ تو وہ عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی، دیکھو یہ وقت ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہے، عائشہ کو سنبھالنے کا ہے۔ اگر تم ایسی ہی باتیں کرتی رہے گی تو اس بچی کا کیا ہوگا؟ اس کا تمہارے سوا دنیا میں کوئی بھی نہیں۔ تو ان کی باتیں سن کر میں نے عائشہ کی طرف دیکھا جس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو رہا تھا۔ یہ پولیس کیس ہے۔ تو میری بات سن کر فریدہ بازی ایک دم سے پہلو بدل گئی اور بولی، صبر کرو، مالکن کو آنے دو، مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی بہتر فیصلہ کریں گی۔ وہ کیسے فیصلہ کریں گی علی؟ ان کا اکلوتا بیٹا ہے، آپ نے دیکھا نہیں؟ وہ اپنے بیٹے کے سامنے کسی کی بیٹی کو کوئی عزت ہی نہیں دیتی، تو بھلا ایک نوکرانی کی بیٹی کو کیا عزت دیں گی؟ ارے بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، کیا مالک اور کیا نوکرانی کی بیٹی، ان میں فرق ہی کیا ہے؟ یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں نا بازی، یہ مالک لوگ بہت فرق کرتے ہیں۔ اچھا چلو تم زیادہ مت سوچو، عائشہ کو لے کر اس کمرے میں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتی ہوں، اللہ کرے مالکن بھی جلدی آ جائے۔ وہ اٹھ کر کچن میں ہمارے لیے پانی لانے گئی، جبکہ میں عائشہ کو اپنے سینے سے لگا کر ایسے بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے خود سے الگ کیا تو نہ جانے مزید کیا قیامت ہماری زندگیوں میں آ جائے گی۔ لیکن میں بھول رہی تھی کہ قیامت ہماری زندگی میں آ چکی ہے، تو میں ایک بار پھر بے آواز رونے لگی۔ اتنے میں فریدہ بازی ایک دم سے تیز تیز کمرے کے اندر آئی اور مجھے دیکھ کر بولی، مالکن آ گئی ہیں، فکر مت کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مالکن ہوا سے باغتا چہرے کے ساتھ کمرے میں آئی تو ہم دونوں ماں بیٹی پر نظر پڑتے ہی انہیں ہم پر بیٹی قیامت سمجھنے میں زیادہ دیر نہ لگی، تو وہ ہمارے پاس ہی خاموشی سے بیٹھ گئی۔ بازی آپ نے کہا تھا نا عائشہ کو لانے کا، میں آپ کے کہنے کی وجہ سے اسے لے کر آئی تھی، اب دیکھ لیں علی بابو نے اس کا کیا حال کر کے رکھ دیا ہے۔ میں دھانے مار مار کر رونے لگی تو وہ بھی ٹکر ٹکر بالکل خاموشی کے ساتھ عائشہ کی طرف دیکھتی ہی چلی گئی۔ میرا جسم کانپ رہا تھا، میری زبان بار بار لڑکھڑا رہی تھی، لیکن میں نے ہمت کر کے اپنی بیٹی پر بیتا، ہر ظلم ان کے سامنے رکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں نہ کوئی حیرانی تھی، نہ دکھ، نہ افسوس، بس ایک سرسا سکوت۔ مجھے لگا کہ میرے اوپر ظلم کی داستان سننے کے بعد وہ کوئی تو ہمدردی کے دو بول بولیں گی کہ میرے دکھی دل کو قرار آ جاتا، لیکن اس کی جگہ انہوں نے دھیرے سے اپنا پرس کھولا، ایک موٹی رقم نکالی اور میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، بیٹی کو گاؤں لے جاؤ اور منہ بند کر لو۔ مجھے لگا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میرے زخموں پر مرہم کی بجائے بازی نے نمک چھڑک دیا تھا اور اب میں تڑپ رہی تھی۔ میری روح اندر سے چیخ اٹھی، بازی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہ کریں ایسا ہم غریبوں پر، ایسا ظلم نہ کریں، یہ رقم دے کر مجھے چپ کرانے کا وقت نہیں، یہ علی کو سزا دینے کا وقت ہے۔ چپ ہو جاؤ، کیوں اپنی بیٹی کی عزت کو گلیوں میں اچھالتی ہو؟ اللہ کی بندی اس بات کا پتہ ابھی ہم تینوں کے سوا اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس گھر سے باہر بات نکلی تو سوچو تمہاری بیٹی کی عزت اور بھی خراب ہوگی۔ ابھی نئی بات ہے، کوشش کرو اس کی، جلد جلد شادی کر دو، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اور پھر انہوں نے ایک دم سے رقم میرے ہاتھ پر رکھی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ رقم سانپ بن گئی ہو اور میری بیٹی کی مزید بے عزتی کر گئی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے وہ رقم اٹھائی اور روتے ہوئے سرک آنکھوں سے بازی کی طرف دیکھا، جو میری طرح ہی ایک عورت تھی لیکن انتہائی شفاق۔ پھر میں نے وہ رقم انتہائی غصے سے ان کے پیروں میں پھینک دی۔ بیگم صاحبہ، میرے پاس سوا عزت کے کچھ نہیں تھا، جیسے آج آپ کے بیٹے نے چھین لیا۔ اگر آپ نے انصاف نہ کیا تو میرا اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ میں نے بلند آواز میں کہا تو وہ غصے سے بھڑک اٹھی اور بولی، اس عمر میں لڑکے غلطیاں کر جاتے ہیں، خواہ بات کو مت بڑھاؤ، پیسے لو اور چپ چاپ چلی جاؤ۔ کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ زیادہ زبان چلاؤ گی تو نوکری تو جائے گی، عزت سے سماج میں سانس بھی نہیں لے سکو گی۔ میں لعنت بھیجتی ہوں ایسی نوکری،
پر آپ مجھے نوکری کے ڈراوے مت دے۔ ایسی جگہ پر کون نوکری کرے گا جہاں اس کی بیٹی کی عزت برباد ہو گئی ہو اور انصاف بھی نہ ہو رہا ہو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے بازی، آپ دیکھیے گا، میری بد دعائیں آپ کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گی۔ تو وہ پیر پٹکتے ہوئے میرے پاس سے اٹھ کر چلی گئی، لیکن ان کی باتیں میرے اندر آگ لگا گئیں۔ میرا دل چاہا کہ میں اتنی زور سے چلاؤں کہ اس کوٹھی کی بنیادیں ہل جائیں۔ میں نے فریدہ بازی اور چوکیدار کی طرف دیکھا اور کہا، کیا آپ لوگ میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو گے؟ گواہی دینے کے لیے آپ تو گواہ ہو، سب کچھ دیکھا سنا ہے، مگر دونوں نے نگاہیں چرا نہیں۔ فریدہ بازی نے نظریں جھکا کر کہا، مجھے معاف کر دو، میں اس تھانے کچہری کے مقدمات میں نہیں پڑنا چاہتی۔ اور چوکیدار نے تو صاف کہہ دیا، ہم غریب لوگ ہیں، ہم کسی بڑے آدمی کے خلاف نہیں بول سکتے، ہمیں معاف کرو۔ ان کی باتیں سن کر میری ٹانگوں سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ میں اکیلے ہی عائشہ کو سنبھال کر تھانے لے کر جانے لگی کہ عائشہ میرے قدموں میں گر گئی۔ اماں، میری عزت کا اشتہار اور مت لگاؤ، میں پہلے ہی مر چکی ہوں، اگر پولیس کے پاس گئی تو میری روح تک کو گھائل کر دیں گے۔ میں اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، آپ تو کم از کم مجھ پر ترس کھائیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ خاموش التجا تھی کہ میرا دل پھٹنے کو آ گیا۔ میں نے اسے گلے سے لگا کر زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ میری چیخیں میرے کلیجے سے نکل رہی تھیں۔ میں نے عائشہ کو چادر میں لپیٹا اور اسے لے کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ چوکیدار ایک طرف کھڑا شرمندگی سے زمین پر نظریں گاڑے کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تجھے بیٹی کی قدر ہے تو آج کے بعد اس گھر میں کوئی بیٹی نہ آنے دینا۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے عائشہ کو بازو سے پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور لبوں پر ایک ہی دعا تھی، یا رب، میری بیٹی کا سہارا بن، ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے تو انصاف کر میرے اللہ۔ میں نے روتے ہوئے کوٹھی کا دروازہ عبور کیا تو میرے قدم من بھر کے ہو گئے تھے۔ اس رات میں سو نہ سکی عائشہ میرے پہلو میں لیٹی سسکیاں لیتی رہی اور میں آنکھیں بند کیے سوچتی رہی کہ اللہ بھی صرف امیروں کا ہے، اس لیے میری بیٹی کے ساتھ انصاف نہ ہوا۔ اس دنیا میں غریب کے لیے کوئی انصاف نہیں ہے، اس لیے امیروں کے بیٹے درندگی کر کے بھی بچ جاتے ہیں۔ میں لوٹی پوٹی سی اپنے گھر کو پہنچی، مگر ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ ساری رات آنکھوں میں بسی ہوئی صبح ہوئی تو مجھے کئی فکریں لاحق ہو گئیں۔ سب سے بڑی فکر تو مکان کے کرائے کی تھی۔ بار بار مالک مکان فاروق کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا تو مجھے وحشت ہونے لگتی، اور جب میری نظر عائشہ پر پڑتی تو لگتا کلیجہ منہ کو آ گیا ہو۔ نہ نوکری رہی، نہ سہارا، نہ کوئی امید۔ میری بیٹی کے آنسو ہر لمحہ میرے دل کو ایک دھکا لگا رہے تھے۔ اتنا بڑا ظلم ہونے کے باوجود میری بیٹی کے ساتھ انصاف نہ ہوا۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں جاؤں، کس سے کہوں، کون میرے دکھوں کا مداوع کرے گا۔ میں اسے دوبارہ ہنستا دیکھنے کی تمنا تو رکھتی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کیا وہ ہنسے، اس کے چہرے سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ ساری رات پریشانی میں گزر گئی، ایک پل کو بھی قرار نہ آیا۔ میں اور عائشہ رات سے بھوکی تھی۔ صبح ناشتے کو بھی دل نہ کیا کہ اچانک سحر کو میرے بیٹے نے جیسے ہی ٹی وی آن کیا تو اچانک ایک چیخ میرے حلق میں اٹک گئی۔ بریکنگ نیوز چل رہی تھی، اسکرین پر وہ منظر دکھایا جا رہا تھا جس نے میرے اندر کی چیخ کو باہر آنے سے پہلے ہی دبا دیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، جس میں سنسناہٹ دوڑ گئی، کیونکہ میرے اللہ نے وہ انصاف کر دیا تھا جس کی میں شدت سے منتظر تھی۔ اسکرین پر میری مالکن کے گھر کی خبر چل رہی تھی، جس میں صاف دکھایا جا رہا تھا کہ ان کا پورا گھر آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہے، لیکن اس خبر کا اگلا منظر تو اس سے بھی زیادہ ہلا دینے والا تھا۔ اس میں بتایا گیا کہ مالکن کا بیٹا علی شدید زخمی ہو چکا ہے اور اس کا نچلا دھڑ مکمل طور پر جل چکا ہے۔ وہ اب نہ چل سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو خبروں میں اس کی حالت جھار دیکھ کر میں نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور زور سے چلائی کہ اب یقیناً تو کسی بھی معصوم بچے کی زندگی کو برباد کرنے کے قابل نہیں رہا، تجھے میری بد دعائیں کھا گئیں۔ یہ کہہ کر میں عائشہ کے ساتھ لپٹ کر رو پڑی اور پھر سجدے میں گر گئی۔ میرے لبوں پر بس یہی الفاظ تھے، یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے میرے درد کو سنا اور دنیا میں ہی اس ظالم کو اس کے عمل کی سزا دی۔ میں دیر تک سجدے میں پڑی رہی، میری آنکھیں نم تھیں مگر دل میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔
ایک امید کی کرن تھی جو اندھیرے کو چیر کر میرے اندر اتر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ میں اب اتنی کمزور نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ بھلا کب اکیلے ہوتے ہیں۔ یقیناً اس کی مدد میرے ساتھ ہے کہ تب ہی میں اتنے بڑے پلس رات سے گزر گئی جو سب دیکھتا ہے سب سنتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ ظالم کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس رسی کو کھینچتا ہے تو ظالم کو بل بلانے کی بھی توفیق نہیں رہتی۔ عائشہ اتنی بڑی خبر سننے کے بعد بھی بہت دل گرفتہ تھی، اس کی آنکھوں میں اب بھی خوف کے سائے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں اندھیرے میں بیٹھی رہتی، نہ بولتی نہ ہنستی، جیسے سب کچھ ختم ہو چکا ہو۔ میں اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی۔ کہیں نہ کہیں مجھے یہ پچھتاوا بھی اپنے اندر ہی اندر ہونے لگا کہ اگر میں اس صبح اسے نہ لے کر جاتی، اس کے ساتھ زبردستی نہ کرتی، تو وہ کبھی بھی اس دکھ سے نہ گزرتی۔ یہ پچھتاوا مجھے جینے نہیں دے رہا تھا، لیکن آخر کب تک عائشہ ویسی اندھیرے میں زندگی گزار سکتی تھی؟ اسے تو پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا بہت شوق تھا، اور میں اس کے شوق کو کسی صورت بھی مٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی وہ بہت ذہین ہے، لیکن اس واقعے نے اس کے ذہن پر بہت ہی برا اثر ڈالا ہے۔ میں نے کئی بار اسے دوبارہ اسکول بھی بھیجنے کی کوشش کی، مگر وہ تیار نہ ہوئی تو میں نے زبردستی نہ کی۔ پھر کتابیں لا کر اس کے سامنے رکھی کہ شاید انہیں دیکھ کر ہی اس کے اندر پھر سے اپنا شوق جاگ جائے، مگر وہ کتابوں کو ہاتھ نہ لگاتی، بس چپ چاپ دیوار کی طرف منہ کر کے دیکھتی رہتی۔ اس کی یہ حالت جھار مجھے اندر ہی اندر کاٹ رہی تھی کہ ایک دن میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا کہ آخر کب تک ایسے تم زندگی گزارو گی؟ کیا تمہیں جلد جلد اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہونا؟ میری زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ آج ہوں کل نہیں تو تمہارا کیا بنے گا؟ کم از کم اتنی تعلیم تو حاصل کر لو کہ دنیا کا مقابلہ کر سکو۔ تو وہ میری طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تو میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں اس کے سامنے رو پڑی اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹی تم کیوں شرمندہ ہو؟ شرم تو ان لوگوں کو آنی چاہیے جنہوں نے تمہارے جسم پر نہیں تمہاری روح پر زخم دیے ہیں۔ تم کیوں منہ چھپا کر اندھیرے میں بیٹھی ہو؟ باہر نکلو، اپنی زندگی کو دوبارہ سے شروع کرو۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم تو مظلوم ہو، اس لیے اللہ نے خود اس کا انصاف کر دیا ہے۔ عائشہ نے میری طرف دیکھا اور تب وہ بہت دھیمی آواز میں بولی، اماں مگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میں کہاں سے پڑھوں گی؟ کیسے جاؤں گی اسکول میں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، بس اتنی سی بات ہے۔ آرے پگلی تو کیوں پریشان ہوتی ہے؟ وہ اللہ ہے نا، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے، وہ ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اس مقدمے میں بھی وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا، بس تم ذہنی طور پر اسکول جانے کے لیے خود کو تیار تو کرو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک سی ابھری، اور اس چمک کو دیکھ کر میرا دل خوشی سے زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ایک عرصے کے بعد اس کی آنکھوں میں میں نے یہ چمک دیکھی تھی، ورنہ تو اس کی آنکھوں میں ویرانی نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ اس کا دوبارہ سے پڑھائی کی طرف راغب ہونا مجھے بے تحاشا ہمت دلا گیا۔ میں نے دل میں یہ ٹھان لی تھی کہ اب میں کسی کے گھر کام نہیں کرنے جاؤں گی، نہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گی۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور تھوڑی بہت جمع پونجی جو میرے پاس تھی اس کو سمیٹا اور بازار چلی گئی۔ وہاں سے چاٹ مسالہ خریدا اور اگلے دن گورنمنٹ اسکول کے سامنے چاٹ کا ٹھیکچہ لے کر بیٹھ گئی۔ پہلا دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ بچے پاس سے گزرتے رہے مگر کوئی میرے پاس نہیں آیا۔ میرا دل بیٹھنے لگا، میری سانس رکنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، اگر یہ کام بھی نہ چلا تو میں کہاں جاؤں گی؟ کرائے کیسے دوں گی؟ اور فاروق کی وہ ہوسناک نظریں میری روح تک کو ڈرا گئیں۔ میں نے اندر اندر اللہ کو آواز دی، یا رب اب تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، میں تیرے در پر بیٹھی ہوں، رزق حلال کمانے کے لیے باہر نکلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں، تو مجھے اس مشکل وقت سے نکال، مجھے حلال رزق عطا کر اور حرام کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دے۔ میں نے ایک یقین کے ساتھ اپنے اللہ کو آنکھیں بند کر کے پکارا ہی تھا کہ مجھے ایک بچے کی آواز سنائی دی، آنٹی یہ چاٹ کتنے میں دیں گی؟ تو میں نے جھپٹ آنکھیں کھولیں اور کانپتی آواز میں اسے قیمت بتائی، تو وہ ہنس کر بولا، 2 پلیٹ دے دو۔ تو میں نے مسکراتے ہوئے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا اور پلیٹ بنا کر اس کے ہاتھ میں تھما دی کہ اتنے میں مزید چند بچے اور میرے قریب آ گئے۔
پھر تو جیسے کارواں چل نکلا، بچوں کا ہجوم میرے آس پاس جمع ہونے لگا۔ آدھے گھنٹے میں چاٹ کا ٹھیکچا خالی ہو چکا تھا۔ میں نے دل تھام کر پیسے گنے تو مجھے یقین نہیں آیا۔ یہ معمولی رقم نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے میری محنت کا پہلا انعام تھا۔ میں نے آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تو نے مجھے بے سہارا کی لاج رکھ لی۔ میں اگلے دن مزید حوصلے کے ساتھ وہاں جا کر بیٹھ گئی اور ایک ہفتے کے اندر اتنا کما لیا کہ فاروق کا ایڈوانس واپس کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ نئے مکان کی تلاش بھی شروع کر دی کہ ایک دن مجھے گورنمنٹ اسکول کی چوکیدار نے کہا کہ آپ کو اندر پرنسپل صاحبہ بلا رہی ہیں، تو میں فوراً اٹھ کر اندر گئی تو پرنسپل صاحبہ نے مجھے کہا کہ تمہارے چاٹ کی تو بہت ہی دھوم سنی ہے، تم بجائے چاٹ باہر بیچنے کے ہمارے اسکول کے اندر کیوں نہیں بیچتی؟ تو ان کی بات سن کر میں خوشی سے نہال ہو گئی۔ مجھے بھی یوں سڑک پر بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ مگر جب پرنسپل صاحبہ نے مجھے آفر کی تو میں نے فوراً ان کی وہ آفر قبول کر لی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسکول کے اندر مجھے چھوٹا سا کمرہ بھی رہنے کے لیے دے دیا، جس کا کوئی کرایہ نہیں لیا گیا۔ میرے لیے یہ سب کسی معجزے سے کم نہ تھا، جیسے اللہ نے میرے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہوں، جیسے وہ ہر قدم پر میرے ساتھ کھڑا ہو۔ اس اسکول میں میں نے عائشہ کا بھی داخلہ کروایا۔ پہل وہ بہت خاموش تھی، بات نہیں کرتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ سنبھلنے لگی اور پڑھائی میں دل لگانے لگی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، لیکن میں نے اپنی بیٹی کو ٹوٹتے دیکھا تھا، اب اسے جڑتے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرے لیے وہ لمحے تھے جن کے لیے میں نے برسوں دعائیں مانگی تھیں۔ عائشہ نے نہ صرف تعلیم میں دل لگایا، بلکہ پورے اسکول میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنا شروع کر دی۔ اور پھر وہ دن آیا جب اس نے میٹرک کے امتحان میں ٹاپ کیا۔ میں خوشی سے زمین پر سجدہ ریز ہو گئی۔ میرے لبوں پر بس ایک ہی جملہ تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج میں ان سب عورتوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں جو اپنے دکھ چھپا کر جیتی ہیں، جو ظلم سہ کر خاموش رہ جاتی ہیں، اور جنہیں لگتا ہے کہ ان کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں، تو یاد رکھو ایک ہستی ضرور اس کائنات میں ہے جو نہ صرف ہمارے دکھوں کی آواز بنتا ہے بلکہ ظالم کا گریبان بھی پکڑتا ہے۔ اس کی ایک زندہ مثال میں خود ہوں۔ اللہ تمہارا ساتھ بھی دے گا۔ اگر نیت سچی ہو اور دل میں یقین ہو تو رب اپنے بندے کو کبھی بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ میں نے سب کچھ کھویا تھا، لیکن آج جو کچھ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ میرے بچے محفوظ ہیں، میری بیٹی دوبارہ جینے لگی ہے، اور میں اپنی عزت نفس کے ساتھ جیتے ہوئے روٹی کما رہی ہوں۔